السلام علیکم ناظرین، کیسے ہیں؟ مجھے اللہ رب العزت کی ذات سے قوی امید ہے کہ آپ لوگ بخیر و عافیت ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ لوگوں کو ایسے ہی خوش رکھے۔ جاننا چاہیے کہ نکاح کی وجہ سے جو دنیا اور آخرت کے فائدے حاصل ہوتے ہیں وہ میاں بیوی میں محبت اور اتفاق ہو تب حاصل ہوتے ہیں۔ محبت اور اتفاق کا ذریعہ یہ ہے کہ ایک دوسرے کے حقوق معلوم ہو اور ان کو ادا بھی کرتے ہوں۔ اس لیے بطور نمونہ کچھ بیان کیا جاتا ہے، آپ لوگ بغور سماعت فرمائیں۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، اے ایمان والو، تم اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ تم میں سے ہر ایک اپنے ماتحت پر اختیار رکھتا ہے، اس لیے ہر ایک سے پوچھا جائے گا کہ تمہارے سپرد جو چیزیں تھیں ان میں تم نے کیا کیا معاملہ کیا۔ جیسا کہ عورت کے ذمے مرد کا گھر ہوتا ہے اور اس کے بچوں پر بھی اختیار ہوتا ہے، تو اس سے پوچھا جائے گا کہ تم نے اپنے مرد کے گھر اور بچوں کے ساتھ کیا برتاؤ کیا۔ اسی طرح ہر مرد اپنے گھر میں اختیار رکھتا ہے اور اس سے بھی گھر والوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا کہ تم نے اپنے گھر والوں کے حق ادا کیے یا نہیں کیے۔ قرآن و حدیث بتلا رہے ہیں کہ مردوں اور عورتوں کے ذمے کچھ حقوق ہیں جن کے بارے میں ان سے پوچھ ہوگی۔ تو ہر مرد اور ہر عورت کے لیے یہ بات ضروری ہوئی کہ اپنے کو اور اپنی اولاد کو دوزخ کی آگ سے بچائیں اور ان کو شریعت کے خلاف کاموں سے روکنے کی کوشش کریں۔ اب ہم لوگ اپنی حالت میں غور کریں کہ ان حکموں کے ساتھ کیا برتاؤ کر رہے ہیں اور ان کو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں کے موافق ادا کرتے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں۔ تو غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ نہ تو مرد ہی ان حقوق کو ادا کرتے ہیں جو ان کے ذمے ہیں اور نہ ہی عورتیں ادا کرتی ہیں۔ عورتیں بس اتنا سمجھتی ہیں کہ مردوں کو کھلا دیا پلا دیا، اور اگر کوئی بچہ ہوا تو اس کو پیخانہ پیشاب کرا دیا، اور ان کو یہ خبر نہیں ہوتی کہ ہماری آمدنی کتنی ہے اور کہاں خرچ کرنے کی ضرورت ہے اور کتنا خرچ کرنا چاہیے۔ نہ خرچ کرنے کا خیال، نہ اولاد کو دین سکھانے کا خیال۔ اسی طرح مردوں کو اس کا خیال نہیں ہوتا کہ دنیا کے حقوق کے ساتھ عورتوں کے دینی حقوق بھی ہمارے ذمے ہیں۔ گھر میں آ کر پوچھتے ہیں کہ کھانا تیار ہوا یا نہیں، مگر یہ کبھی نہیں پوچھتے کہ تم نے بھی نماز پڑھی یا نہیں۔ مگر جب مرد ہی بے نمازی ہیں تو عورتوں کو نمازی کیسے بنائیں گے؟ اور بعض مرد ایسے ہیں کہ عورتوں کے دنیاوی حقوق بھی ادا نہیں کرتے، بیوی سے بالکل بے فکر رہتے ہیں، یہاں تک کہ گھر میں بھی نہیں سوتے اور بیوی کے اس حق سے غافل ہیں، حالانکہ رات کو اس کے پاس گھر میں سونا بھی اس کا شرعی حق ہے۔ بعض مرد عورتوں سے بولتے بھی نہیں، بعض ان میں ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو بزرگ اور دیندار بھی کہلاتے ہیں اور کسی بزرگ سے مرید بھی ہیں، نماز روزے اور ذکر کے پابند ہیں، اپنے نزدیک جنت خرید رہے ہیں، مگر بیوی کے حقوق سے غافل ہیں۔ یاد رکھو، بیوی کا بھی حق ہے کہ ایک وقت میں اس سے بات چیت بھی کی جائے اور اس کی تکلیف اور آرام کی باتیں بھی سنی جائیں اور دل لگی کی باتوں سے اس کو خوش بھی کیا جائے، مگر اس حق سے دنیا اور دیندار سبھی غافل ہیں۔ بعض مرد بات بات میں عورتوں کی خطائیں نکالتے ہیں اور اسی وجہ سے بولنا چھوڑ دیتے ہیں، بلکہ گھر میں سونا بھی چھوڑ دیا جاتا ہے۔ کہ آپ یہ چاہتے ہیں کہ بیوی پر بھی ایسا روب جمائیں جیسا کہ نوکروں پر جمایا کرتے ہیں؟ یہ نہایت سنگ دلی اور ظلم کی بات ہے۔ بڑا غور تو کیجئے
کیا آپ اپنے دوستوں پر ایسا رعب جما سکتے ہیں جیسا کہ نوکروں پر جمایا جاتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ اور اگر آپ ایسا کریں گے تو سارے دوست و احباب آپ کو چھوڑ کر الگ ہو جائیں گے۔ دوستوں کے ساتھ نوکروں جیسا برتاؤ کوئی عقل مند آدمی نہیں کر سکتا۔ دیکھو، تجربے کی بات ہے کہ جس وقت آدمی پر کوئی مصیبت آتی ہے تو سب یار و دوست الگ ہو جاتے ہیں اور ماں باپ تک بھی آدمی کو چھوڑ دیتے ہیں، مگر بیوی ہر حالت میں مرد کا ساتھ دیتی ہے۔ بیماری میں جیسی راحت بیوی سے پہنچتی ہے کسی بھائی بہن سے نہیں پہنچتی ہے۔ اس سے صاف ظاہر ہے کہ بیوی کے برابر دنیا میں مرد کا کوئی دوست نہیں۔ پھر کیا یہ ستم ہی نہیں ہے کہ مرد ان کو نوکروں کے برابر کرنا چاہتے ہیں؟ اور کیا یہ ظلم نہیں ہے کہ ان کو پاؤں کا جوتا سمجھا جائے؟ صاحبوں، ان کو تو اپنے گھر کا چراغ اور آبادی کا ذریعہ سمجھنا چاہیے۔ کیا یہ غضب ہی نہیں ہے کہ اگر بیوی کسی وقت بات چیت میں بطور ناز کو یہ بات کہہ دے تو اس کو یہ سزا دی جاتی ہے کہ بات چیت اور ملنا ملانا سب چھوڑ دیا جاتا ہے اور گالی گلوچ سے پیش آتے ہیں اور اس کو گھر سے دھکے دیے جاتے ہیں اور بے کس و مظلوم کو گھر سے باہر نکال کر کہہ دیتے ہیں کہ چلی جا، جہاں تیرا دل چاہے چلی جا، اور وہ بے کس و مجبور سوائے رونے کے کچھ نہیں کر سکتی۔ حالانکہ اس کا حق یہ بھی ہے کہ اس کے ساتھ ہنسی اور دل لگی اور اس کے ناز و نخرے کو گوارا کیا جائے اور اس کی بے تمیزی کو برداشت کیا جائے۔ ان حقوق کو مردوں نے بالکل ہی چھوڑ دیا ہے۔ یوں چاہتے ہیں کہ عورتیں باندیوں کی طرح تابع دار ہو کر رہیں اور ہماری کسی بات کا الٹ کر جواب نہ دیں۔ بعض مرد یہ چاہتے ہیں کہ عورتیں ہماری طرح تمیزدار سلیقہ مند ہو کر رہیں، اور جب کسی عورت سے کوئی بات بے تمیزی کی ہو جاتی ہے تو اس پر سخت سزا دی جاتی ہے۔ یاد رکھو، ایک حق عورتوں کا یہ بھی ہے کہ ان کی بے تمیزی کو برداشت کیا جائے۔ حدیث شریف میں ہے کہ عورت جو ہے ٹیڑھی پسلی سے پیدا ہوئی ہے، اس لیے اس کی عادتوں میں ٹیڑھا پن لازمی ہے۔ اگر اسے سیدھا کرنا چاہو گے تو ٹوٹ جائے گی۔ بس اس سے نفع اٹھانا ہے تو ٹیڑھے پن ہی کے ساتھ نفع اٹھاتے رہو۔ یہاں تک کہ دیکھا گیا ہے کہ وہ خود بیمار ہے، اٹھنے بیٹھنے کی طاقت نہیں ہے، مگر اسی حالت میں اگر مرد بیمار ہو گیا تو اپنی بیماری کو بھول جاتی ہیں۔ اب ان کو کسی طرح چین نہیں آتی، ہر وقت مرد کی خدمت میں لگی رہتی ہیں۔ اور یہ تو روزمرہ کی بات ہے کہ عورتیں خود تو کھانا آخر میں کھاتی ہیں اور سب سے پہلے مردوں کو کھلاتی ہیں، اور بعض دفعہ آخر میں کوئی مہمان آ گیا تو خود بھوکی رہیں گی اور وہ کھانا مہمان کے واسطے بھیج دے گی۔ اگر اس کے کھانے کے بعد کچھ بچ گیا تو کھا لیا ورنہ فاقہ کر لیا۔ اگر مرد کبھی آدھی رات کو سفر سے آ گیا تو اسی وقت اپنا آرام چھوڑ کر اس کے لیے کھانا پکائیں گی اور اس کی خدمت میں لگ جائیں گی۔ تو اس طرح کی عورتیں جو مرد پر مر مٹے زیادہ تر وہی ہوتی ہے جو تھوڑی سی بے تمیز بھی ہوں۔ تمیز داروں میں یہ بات نہیں ہوتی۔ اگر آپ یہ کہیں کہ عورتوں کی بے تمیزی سے دل تو دکھتا ہے، تکلیف تو ہوتی ہے، تو اس کا علاج یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ ان کو دین کی کتابیں پڑھاؤ یا سناؤ۔ علم دین سے ان کی عادتیں درست ہو جائیں گی، خدا کا خوف دل میں پیدا ہوگا، مرد کے حقوق معلوم ہوں گے۔ باقی یہ امید مت رکھو کہ وہ بالکل تم جیسے ہو جائے گی، کیونکہ ان میں جو پیدائشی کجی ہے وہ نہیں جا سکتی ہے ٹیڑھا پن۔ اس لیے مرد کو اتنا سخت مزاج نہ ہونا چاہیے کہ بیوی کی ذرا سی بے تمیزی پر غصہ کیا کرے۔ بعض مرد ایسے ظالم ہوتے ہیں کہ آپ تو خوب بنے ٹھنے رہتے ہیں اور بیوی کو بھنگیوں کی طرح رکھتے ہیں، نہ اس کے کپڑوں کا خیال اور نہ کھانے کے لیے روٹی اور دال،
بلکہ ایک ایک پیسے سے اس کو تنگ رکھتے ہیں۔ یہ بڑی حق تلفی اور ظلم ہے۔ بعض مرد ایسے گندی طبیعت کے ہوتے ہیں کہ بدکار عورتوں میں اپنا منہ کالا کرتے ہیں، اور ان کے گھروں میں حوروں کے جیسی بیویاں موجود ہوتی ہیں، ان کی طرف رخ بھی نہیں کرتے۔ مگر ہندوستان کی عورتیں صابر و شاکر ہیں کہ وہ رونے دھونے کے سوا اور کچھ نہیں کرتی، کسی کے سامنے اپنے مرد کا عیب نہیں کھولتی۔ ان خوبیوں کا بدلہ یہ ہے کہ بیویوں پر رحم کرو اور ان کے حقوق ضائع کر کے دوزخ نہ خریدو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سبھی بھائی حضرات کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کے توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔